بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ اتوار کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ اتوار کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند عوض بنا لو، اور جب اتوار کے دن نالیوں کے ذریعے مچھلی عوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن کا شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلی کو پکڑ لو۔ ان لوگوں نے یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہ ان کا شکار ہوگا، اتوار کے دن شکار کرنا پائے گا، یہ ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض بیزاروں کا شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ ساکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر اتوار کے دن کا شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نصیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باز نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا، سب بندروں کی صورت میں مس ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار بازار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والوں کا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ تفسیر الرساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72، سورۃ بقرہ آیت نمبر 65۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورۃ بقرہ کی آیت میں آیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جا بندر دکارے ہوئے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 65۔ اور مفصل واقعہ سورہ راہ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ان سے حال پوچھو، اس بستی کے دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں، ان کے سامنے آتی، جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تھا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے۔ ان کی بے حکمی کے سبب جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو، پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیا، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑ بدلا ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے معمر کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جا بندر دکارے ہوئے، سورۃ اعراف آیت نمبر 163 166۔
درس ہدایت۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے کام کی نافرمانی کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نبود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اصحاب ہلا کے دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی میں بکنے والے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شرح پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندی سے سرفراز ہو کر اعزاز و کرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔